الیکشن کروانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. 8 فروری کو انتخابات ہیں اور پوری دنیا کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ الیکشن بددیانتی پر مبنی، دھاندلی زدہ اور ہر طرح کی 2 نمبری ان انتخابات سے پہلے کی جا رہی ہے. اور یہ الیکشن کیوں کروائے جا رہے ہیں، یہ الیکشن کا ڈرامہ کیوں رچایا جا رہا ہے، پوری دنیا کو پتہ چل چکا ہے. عالمی جریدے اب اس بارے میں کھل کر اظہار خیال کر رہے ہیں کہ ان انتخابات کا واحد مقصد پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور ان کی جماعت کو الیکشن سے باہر رکھنا اور لاڈلا کمپنی کو برسر اقتدار لے کر آنا ہے. اور عالمی ذرائع ابلاغ، عالمی جریدے، بین الاقوامی شہرت یافتہ جریدے وہ سب کچھ بیان کر رہے ہیں جو پاکستان میں بتانے پر پابندی ہے اور پاکستان میں لکھنے پر پابندی ہے، لیکن عالمی ذرائع ابلاغ ایک ایک بات کھل کر بیان کر رہے ہیں. اور اب جو پاکستان کے اندر کی سیاست ہے، جو پاکستان کے اندر ہی رہنی چاہیے تھی، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں بدترین قسم کی سینسرشپ عائد ہے اور اسی وجہ سے اب یہ چیزیں باہر آ رہی ہیں اور غیر ملکی ذرائع ابلاغ مزے لے لے کر اس کو بیان کر رہے ہیں اور جگ ہنسائی ہو رہی ہے پاکستان کی، پاکستان کے دستور کی، پاکستان کے سسٹم کی، پاکستان میں جمہوریت کی، عدلیہ کی اور میڈیا کی جگ ہنسائی ہو رہی ہے. سچویشن اس وقت یہ ہے کہ سب کچھ کرنے کے باوجود ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کو سائیڈ لائن نہیں کیا جا سکا اور عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں گفتگو کی ہے. پہلے ذرا میں آپ کو ان کے چیدہ نکات بتاتا ہوں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمشنر وہ کیا کر رہے ہیں. وہ ابھی بھی ایک گندا دھندا کھیل رہے ہیں، گندا دھندا کھیل، اور اس میں واحد مقصد یہ ہے کہ پاکستانی قوم کے، ہمارے، میرے اور آپ کے اربوں روپیہ خرچ کر کے انتہائی دھاندلی زدہ اور ایسے الیکشن جس کو دنیا کی کوئی طاقت ماننے کے لیے تیار نہیں، ایسے الیکشن کروائے جائیں جو کہ الیکشن کے نام پہ ایک فراڈ ہوگا اور یہ فراڈ بڑے اہتمام سے کیا جا رہا ہے. سچویشن ایک وجہ ہے، عمران خان صاحب نے کہا کہ 8 فروری کو جو سما ہوگا وہ منظر ہی کچھ اور ہوگا. نواز شریف کا نام الیکشن تک ECL میں ڈال دیا جائے کیونکہ وہ ہارے گا اور لندن بھاگ جائے گا. اڈیالہ جیل میں انہوں نے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ قرآن پاک میں ہے کہ جو معاشرے امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر عمل نہیں کرتے وہ تباہ ہو جاتے ہیں، اور قرآن میں یہ بھی ہے کہ منافق بدی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور اچھائی کے خلاف جاتے ہیں. انصاف کے بغیر معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا کہ لوگوں کو اٹھا کر سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا جاتا ہے اور یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کے اسپیشلسٹ بن چکے ہیں. ویگو ڈالا اٹھا کے لے جاتا ہے، اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بندے کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے. عمران خان صاحب نے کہا کہ تمام قیادت کو اڑا دیا، انتخابی نشان تک لے لیا، PTI کے امیدواروں کو گندے گندے نشانات دیے گئے اور لوگوں کو اٹھا کر 9 مئی میں ڈالا جا رہا ہے. مریم کے فلیٹس کو کوئی کیوں نہیں پوچھتا؟ نواز شریف، مریم نواز اور زرداری نے توشہ خانہ سے گاڑیاں چھین لیں لیکن انہیں کوئی نہیں پوچھتا اور نہ ہی پوچھا جا رہا ہے. عمران خان نے کہا کہ PTI کو ختم کرنے پر ساری توجہ ان کی لگی ہوئی ہے اور سپریم کورٹ کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو دیکھنا ہے. ہمارے امیدوار انتخابی مہم کے لیے نکلتے ہیں تو ان پر FIR کٹ جاتی ہے. ان کی تمام تر توجہ PTI کو ختم کرنے پر لگی ہوئی ہے. عمران خان صاحب نے کہا کہ افغانستان کے ساتھ تعلقات خراب کر لیے گئے، خارجہ پالیسی پر کسی کی توجہ نہیں، پلان C نہیں بتا سکتے ورنہ پھر ویگو ڈالا پہنچ جائے گا. عمران خان نے یہ بھی کہا کہ مجھے ویل چیئر سے بائیو میٹرک کراتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور نواز شریف کی بائیو میٹرک ایئرپورٹ پر گئی اور سب کی ساری ریاست اور حکومت وہاں پہ کھڑی تھی جو کہ باعث شرم ہے. پاکستان کی بہتری سیاسی استحکام میں ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں. عمران خان صاحب نے کہا کہ جیل میں موبائل فون سے آزاد ہو گیا ہوں، ریلیکس ہونے کا ٹائم مل جاتا ہے، ورزش بھی کرتا ہوں. قوم کو فیصلہ کرنا ہے کہ انہیں غلام بننا ہے یا پھر آزاد قوم. یہ جنگ آزادی کی جنگ ہے. کیا ہم نے ہمیشہ طاقتور کی غلامی کرنی ہے؟ جب تک زندہ ہوں لڑتا رہوں گا، غلامی قبول نہیں کروں گا. نواز شریف کیوں خاموش ہے؟ کیونکہ اس نے غلامی قبول کر لی ہے. اور انہوں نے کہا کہ وہ نہ صرف انہوں نے غلامی قبول کر لی، انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی منتیں کی جا رہی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے منت سماجت اور بو پالش کی جا رہی ہے کیونکہ
اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کی بات چیت ہو چکی ہے اور وہ واپس برسر اقتدار میں اس کو یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ این آر او کے لیے یہ پی ڈی ایم اکٹھے ہوئے تھے، ہمارا این آر او لینے والوں سے کسی قسم کا کوئی اتحاد نہیں ہو سکتا، میں پاناما پیپر پہ نہیں پکڑا گیا، مجھ پر توشہ خانے کا کیس بنایا گیا ہے، جیل میں بیٹھ کر بھی یہی کہتا ہوں کہ کڑے احتساب اور قانون کی بالادستی کے بغیر پاکستان قوم ترقی نہیں کر سکتی۔